جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کی محبت آپ کے سینے میں رہے گی، کوئی آپ کو ستا نہیں سکتا، آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ ارے آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری مخلوقات پر فوقیت دی، عزت دی۔ کرمنا بنی آدم کا تاج آپ کے سر پر ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے عظیم نعمتیں عطا کر کے پیدا فرمایا۔ آپ میں دماغ دیا، آپ کے اندر سلیقہ دیا، سوچ دی، تدبر دیا، فکر دی۔ آپ اچھے برے کا تمیز کر سکتے ہیں، حلال و حرام کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اشرف المخلوقات کا تاج آپ کے سر پر ہے، آپ انسان ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کا ذکر کرے، وہ دنیا کے مصائب و آلام سے ہمیشہ دور رہے گا۔ اگر کوئی مچھلی بھی قید کی جاتی ہے تو وہ تب قید ہوتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک پرندہ لایا گیا۔ آپ نے اسے قبول کیا اور اسے پنجرے میں ہی رکھا۔ جب چند دن گزر گئے تو پرندہ بزبان حال کہتا ہے، اے جنید بغدادی، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیجئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیوں قید کیا گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تو کیوں قید کیا گیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا، اس لیے مجھے اللہ نے قید کروا دیا۔ اللہ اکبر! حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آزاد کیا۔ تو وہ اڑتا جا رہا تھا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا جا رہا تھا، میں نے ایک دن اللہ کا ذکر چھوڑا تھا تو اتنے دن مجھے سزائیں کاٹنی پڑیں۔ ان دنیا کے انسانوں کو بتا دو جو خواب غفلت میں جی رہیں، جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، صبح میں بھی وہ نافرمانی کرتے، شام میں بھی گناہوں میں گزارتے، جنہیں اپنی زندگی کا شعور نہیں، جو بھول گئے کہ انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، رات دن وہ اللہ کی نافرمانی گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ جب میں پرندہ ہو کر ایک دن اللہ کا ذکر چھوڑ دوں تو میں قید کر لیا جاتا ہوں۔ ان غافلوں سے بتا دو تم بھی دنیا میں قید کیے جاؤ گے۔ وہ کون کون سی مشکلات ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بھینکر بیماریاں لگ رہی، جن بیماریوں کا کبھی نام نہیں تھا آج وہ انسانوں کو بیماریاں ہیں۔ ہاسپیٹلوں میں جاؤ تب پتہ چلے گا، اللہ اکبر، کیسے کیسے مرضوں نے جنم لے لیا ہے۔ آئے دن خبر ملتی ہے فلاں کو کینسر ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اس مہلک بیماری سے۔ بہت بری سے بیماری لگ جائے اسے لے کر جاتی ہے ساتھ، اس کا علاج ابھی ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ ذرا غور تو کریں تو یہ زندگی ہماری قید ہی تو ہو رہی ہے۔ جب کوئی مرض لگ جاتا ہے، گھومنا پھرنا ختم، رشتہ داریوں کو جانا ختم، اپنے شوق کی چیزیں کھانا ختم، ساری پابندیاں لگ جاتی، گویا پرندے کی طرح قید کر دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ غافل ہو گئے، نافرمان ہو گئے، بزدل ہو گئے۔ مسجدوں کی صفیں ویران کر دی، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سب بھولے بیٹھے تو قید کر لی جاتی۔ وہ پرندہ کہتا جا رہا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ آتا تھا بعد میں بھی اور کہتا تھا لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو، دنیا 4 دن کی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ ایک جانور پرندہ آ کر یہ بات کر رہا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ آسمان سے گرتا ہے زمین پہ اور مر جاتا ہے۔ سوچیں آپ، وہ اللہ والوں کی صحبت بھی چاہتا تھا، پاس میں رہتا تھا، آتا تھا ملاقات کے لیے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا مخلوق اس کی ہو جاتی، وہ پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ میرے دوستو، اللہ کے بن جاؤ، دنیا کی کوئی قید آپ کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی۔ آپ سب زنجیروں کو توڑ دیں گے۔ مصیبت و آلام کی جو 4 دیواری آپ کو مار دینا چاہتی ہوگی، آپ اسے توڑ کر کے نکل جائیں گے، کیونکہ مومن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایک ایک لفظ اس کے دل کو، اس کے دماغ کو قوت عطا کرتا ہے، فولاد بناتا ہے۔ مومن نہیں ڈرتا کبھی بارود سے، بم سے۔
میرے دوستو، ہماری تاریخ ایسی رہی ہے کہ دی اذانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہماری یہ طاقت تھی کب؟ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک ایک قدم پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھا ہے ہمارے بزرگوں نے، لیکن آج ہم بھول گئے، شعور ہی نہیں رہا۔ میرے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان بناؤ، یہ دل اللہ کی محبت میں دھڑکے۔ دنیا کی محبتیں ایک سائیڈ رکھو، جو ان کا مقام ہے وہ دو، ان کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔